السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو کہ ہمارے میڈیا میں زیر بحث ہے۔ صبح و شام کی نشریات میں آپ کو برما میں روہنگیا مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی جماعتوں نے، خاص طور پہ جماعت اسلامی نے اس ایشو کو اپنی ترجیحات میں اولین درجہ دیا ہے، اور کچھ دنوں سے ملک کے مختلف حصوں میں ریلیز اور جلسے جلوس نکل رہے ہیں، جن میں حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے برما کی ایمبیسی کو پاکستان میں بند کر دے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس ایشو کے حوالے سے کچھ حقائق پہ تفصیلی بات کی جائے، اور اس مسئلے کو جو روہنگیا مسلمانوں کا برما میں ایشو ہے، اس کو اس کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے۔ کوئی بھی مسئلہ ایک دم سے نہیں پھوٹ جاتا، اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے، صدیوں کا، عشروں کا سفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ اپنی موجودہ نوعیت تک پہنچتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال برما میں روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ روا سلوک کے پیچھے بھی ہے، اور یہ مختلف سپیلز میں مسلمانوں کے ساتھ، جو مسلمان کمیونٹی ہے جن کو روہنگیا کہا جاتا ہے، ان کے خلاف مختلف قسم کی اسٹیٹ کی طرف سے یا وہاں کی بدھسٹ کمیونٹی کی طرف سے ایسا سلوک کروا رکھا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے جس کو کوریج دی ہے، جس کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، سیاسی حوالے سے بھی اس پہ گفت و شنید کا سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے۔ روہنگیا جو ہیں یہ میانمار کے ایک صوبے، ایک سٹیٹ جس کو ارکان یا رکھائن کہا جاتا ہے، اس میں آباد مسلمان کمیونٹی ہے۔ اب یہ کمیونٹی جو ہے تاریخی طور پہ اپنے آپ کو، اپنا اوریجن ٹریس کرتی ہے عربوں کے ساتھ، منگولوں کے ساتھ، مغلوں کے ساتھ، اور بنگالی منگولوں کے مکسچر کے طور پہ۔ اس کمیونٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ارکان کے صوبے میں تقریباً گزشتہ 800 سال سے آباد ہے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ روہنگیا کی ٹرمینالوجی پہلی دفعہ کب استعمال ہوئی، اور تاریخ کے سفر میں روہنگیا کمیونٹی کا کیا کردار رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو شدید نفرت پائی جاتی ہے بدھسٹ کمیونٹی میں برما کی اور روہنگیا کی آپس میں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کافی تحقیق کرنے کی کوشش کی اس ایشو کو سمجھنے کے لیے، تو جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں میں ان کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 1785 تک ارکان جو ہے یہ ایک الگ سٹیٹ تھی، برمی سٹیٹ کا حصہ نہیں تھی، میانمار کا حصہ نہیں تھی۔ میانمار اس کا ماڈرن نام ہے، اس زمانے میں اس کو برما کہا جاتا تھا۔ 1785 کے بعد ایک حملے کے نتیجے میں برما نے ارکان پہ قبضہ کر لیا، اور اس کی الگ شناخت ختم ہو گئی، سیاسی تسلط برما کا ارکان کے اوپر قائم ہو گیا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جب انڈیا انگریزوں کے تسلط میں جا چکا تھا، اور بنگال پہ سیاسی اجارہ داری برٹش کلونیل پاور کی موجود تھی۔ اب 1785 آنورڈ کا جو زمانہ ہے، اس میں انگریزوں اور برمیز حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، اور ان تعلقات کے خراب ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب برما نے ارکان پہ قبضہ کیا تو ارکان سے بہت سارے ارکان کے باشندے ہجرت کر کے چٹاگانگ میں بنگال کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ یہ ارکانی باشندے مسلح ہو کر کوشش کر رہے تھے، بار بار ارکان پہ حملے کرتے تھے کہ وہاں سے برمیز انفلوئنس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ اس کے آزاد سٹیٹس کو حاصل کیا جا سکے۔ اب
اس صورتحال میں انگریز حکومت جو ہندوستان پہ قابض تھی اس وقت، اور برما کی حکومت، ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ رہے، اور برمیز حکومت ہمیشہ یہ الزام لگاتی رہی انگریز سرکار پہ ہندوستان کی کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1821-22 کی یہ بات ہے کہ برٹشرز نے باقاعدہ برما پہ حملہ کر دیا اور ارکان کی اسٹیٹ برطانوی راج کا حصہ بن گئی۔ اب جب یہ برطانوی راج کا حصہ بنی تو ایک میس مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ برطانوی راج کو، کمپنی کو ارکان کی زمینوں پہ کام کرنے کے لیے سستی لیبر چاہیے تھی، جبکہ بنگال میں موجود بہت سارے لوگوں کو روزگار کی تلاش تھی۔ تو ایک مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا، بنگال سے بہت سارے لوگ، وہ بھی جو ارکان سے پہلے بنگال ہجرت کر چکے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے بنگالی جو ہیں وہ ارکان میں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ پورا جو پیریڈ ہے اس میں برما اور انگریز حکومت کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ بھی پے در پے مختلف جگہوں پہ چھوٹے موٹے مارکے بھی ہوتے رہے۔ آخر کار انگریزوں نے ایک حملہ کیا برما کے اوپر اور پورے برما پہ انگریزی حکومت قائم ہو گئی، لیکن برما کے اندر اس انگریزی حکومت کے خلاف نفرت موجود رہی اور آزادی کی کوشش وہ کرتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان نے برما پہ حملہ کیا تو برما کے باشندوں نے، وہاں کی جو انفلوئنشل ایلیٹ تھی، انہوں نے جاپانیوں کو اپنا مسیحا سمجھا۔ جب ان کا قبضہ یہاں قائم ہو گیا تو اسی دور میں انگریزوں نے جاپان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ارکان کے مسلمانوں کو اسلحہ دینا شروع کیا، اور وہاں پہ مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ ارکان کا جو صوبہ ہے یہ ایک بفر زون بن جائے اور جاپانی انفلٹریٹ کر کے آگے ہندوستان تک نہ پہنچ سکیں۔ اب ایک طرف جو برمیز پاپولیشن ہے، جو برما کے لوگ ہیں، وہ جاپان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں انگریزوں کے خلاف، اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں وہاں کے، وہ انگریز سرکار کی طرف سے جاپان کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ تو نفرت کے ابتدائی بیج ہمیں اس وقت بوئے گئے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں سے ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان نفرت کا آغاز ہوا۔ اب جب 1946 میں یہ بات ہونے لگی کہ انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے، تو پورے ہندوستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان کے صوبے میں بھی مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔ برما کے مسلمانوں نے بھی ایک پارٹی بنائی جس کو مجاہد پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجاہدین کی اس جماعت نے ارکان میں الگ مسلمانوں کی ریاست کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت کی مسلم لیگ نے مجاہد پارٹی کی ڈیمانڈز کو سپورٹ نہیں کیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور وہ پاکستان بنانے کی سٹرگل میں مشغول رہے۔ جب 1948 میں انگریزوں کا یہاں سے تسلط ختم ہو گیا اور برما آزاد ہو گیا، تو برما کی آزادی کے بعد اس مجاہد پارٹی نے وہاں پہ کچھ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا۔ اب اس میں برمیز فورسز کو، نئے آزاد برما کی جو فورسز تھیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں ایک ایسے مانگ کو جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا بدھوں میں، اس کو اغوا کر لیا گیا مجاہدین کی پارٹی کی طرف سے، اور اس کے لیے تاوان مانگا گیا اس کی آزادی کے بدلے میں۔ اب یہاں سے وہ نفرت جو پہلے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی وہ زیادہ شدید ہو گئی، اور یہیں سے ایک پرسیپشن برمیز گورنمنٹ کے ہاں اور برمیز پاپولیشن میں یہ پیدا ہوا کہ مسلمان یا برما کے لائل سٹیزنز نہیں ہیں۔ اب جو روہنگیا کا لفظ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں 1950 سے پہلے کے لٹریچر میں اکثر تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہمیں نظر نہیں آتا۔
اگر کہیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر فرانسس نے ایک کتاب لکھی تھی ایشیاٹک ریسرچز 5 کے نام سے. اس میں جو ارکان کے محمڈنز تھے، مسلمان تھے، ان کے لیے روہنگیا کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن 1950 آن ورڈ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. اب مسلمانوں کی اس بغاوت کو جو ارکان کے صوبے میں پیدا ہوئی، اس کو کچلنے کے لیے پھر وقت کے ساتھ مختلف ادوار میں کوششیں ہوتی رہیں. حکومت نے مختلف آپریشنز کیے. اسی جماعت کی طرف سے ایک خط لکھا گیا برما کی حکومت کو، اور انہیں یہ کہا گیا کہ ارکان میں مسلمانوں کی موجودگی کو تسلیم کیا جائے یا ان کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے. لیکن اس خط کے جواب میں وہ توجہ نہیں دی گئی اس ایشو کو، بلکہ اس کو زبردستی کچلنے کی کوشش کی گئی، جس میں بہت سارے لوگ 1948 سے 1952 کے پیریڈ کے دوران بہت سارے روہنگیاز جو اس وقت تک روہنگیا کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ محمڈنز کو روہنگیا کہا جاتا تھا، وہ نشانہ بنے. بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے جیلوں میں گئے، اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے بنگلہ دیش کی طرف، تھائی لینڈ کی طرف گئے. اب 1962 میں جب برما میں فوجی اقتدار قائم ہوا، ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں وہاں ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی، تو برما کے لوگوں کو ایک نئی شناخت دینے کی کوشش کی گئی. اب یہ شناخت جو تھی یہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں تھی، اس کے پیچھے نیشنلسٹ سلوگنز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشلزم کا سلوگن لگایا گیا. اب اس پیریڈ میں بھی مسلمانوں کے اندر ڈس سیٹسفیکشن موجود رہی، تو اس فوجی حکومت نے زور بازو سے برما کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، جو برما کے لوگوں کے خیال میں ان کی تحریک آزادی تھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 1988 تک برما کے مسلمانوں کا یا روہنگیا کمیونٹی کا سٹیٹس کیا ہے یہ انہیں خود معلوم نہیں تھا، اور وہ یہ سٹرگل کر رہے تھے کہ انہیں برمیز سٹیزن یا نیشنل کے طور پہ قبول کیا جائے. ایک طرف ملیٹنٹ موومنٹ تھی مسلمانوں کی جو کہ آزادی کی بات کر رہے تھے، اور عام جو روہنگیاز تھے وہ اپنے سٹیزن شپ کے رائٹ کے لیے سٹرگل کرتے رہے. 1988 میں پورے ملک میں برما میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں گورنمنٹ کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ الیکشن ہیلڈ کرائے اور ڈیموکریسی کی بحالی کی جائے برما کے اندر. اب اس میں پورے ملک میں مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا. ملٹری نے اس کو انیشلی سپریس کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پھر الیکشن اناؤنس کیے گئے. ان الیکشنز میں 3 طرح کے کارڈ ایشو کیے گئے برما کے سٹیزنز کو کہ کون ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اس میں جو پرماننٹ سٹیزنز تھے برما کے انہیں پنک کارڈ دیا گیا. جو ایسوسیٹ سٹیزن شپ کا ایک کارڈ تھا وہ ایشو کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو نیچرلائز سٹیزن تھے ان کے لیے ایک الگ کارڈ ایشو کیا گیا. تو یہ 3 مختلف قسم کے کارڈ ایشو ہوئے، لیکن روہنگیا کو کوئی کارڈ نہیں دیا گیا. جب الیکشن قریب آ گیا تو پھر روہنگیا کمیونٹی کی ڈیمانڈ پر انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، اور ان کے لیے ایک کارڈ ایشو کیا گیا جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ کارڈ روہنگیا کمیونٹی کی سٹیزن شپ کو اسٹیبلش نہیں کرتا. بہرحال جب 90s میں الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی، اور اس لینڈ سلائیڈ وکٹری کی وجہ سے وہاں پہ ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس شروع ہونا تھا، لیکن ملٹری رجیم نے ان الیکشن ریزلٹس کو تسلیم نہیں کیا، اور مارشل لا جو ہے ود ان ملٹری رجیم کو چینجز آئیں، لیکن جو مارشل رجیم تھا وہ چلتا رہا. 2012 تک ہم دیکھتے ہیں کہ برما اسی طرح سے فوج کے کلچز میں رہا، اور ٹائم اینڈ اگین روہنگیا کمیونٹیز کی طرف سے ڈیمانڈز آتی رہیں کہ ان کو سٹیزن کا درجہ دیا جائے یا ارکان کو الگ مسلم اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے.
اب اس پورے پیریڈ میں 1948 آنورڈ جو ملیٹنٹ کچھ گروپس تھے جن کو مجاہد پارٹی یا مجاہدین کی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہے، اور ان ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض اوقات جب اس کا ریئیکشن آتا تھا تو اس میں عام روہنگیاز، عام معصوم لوگ وہ بھی نشانہ بنتے تھے۔ 2012 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 2012 میں ایک ایسا ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے ایک نیا کانفلکٹ کا سلسلہ شروع ہوا روہنگیا مسلمانوں اور جو برمیز پاپولیشن تھی ان کے درمیان سوسائٹی کے لیول پہ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 3 مسلمانوں نے ایک بدھسٹ خاتون کو ریپ کیا اور پھر اس کا مرڈر کر دیا۔ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا نیشنل میڈیا میں تو اس کے بعد پروٹیسٹرز باہر نکلے، جو بدھسٹ پروٹیسٹرز تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک بس کو جلا دیا اور اس میں 10 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان 30 افراد کو جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، روہنگیاز کو قتل کیا تھا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ان پہ کیس چلتا رہا، لیکن پورے ارکان میں فسادات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس میں بدھسٹ پاپولیشن اور مسلمان پاپولیشن، مسلمان کمیونٹیز کے درمیان جگہ جگہ ٹکراؤ ہوتا رہا، روہنگیاز کے گھروں کو جلایا گیا اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا۔ تو ان فسادات میں بہت سارے روہنگیاز مختلف ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 1,10,000 کے قریب روہنگیا تھائی لینڈ میں اس وقت مختلف کیمپوں میں آباد ہیں، 3 لاکھ کے لگ بھگ سعودی عربیہ میں، 2 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان میں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاز جو ہیں وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے مختلف کیمپس میں موجود ہیں۔ اس دوران ایسے بھی ہوا کہ بعض اوقات جب لانچز پہ یہ روہنگیا مائیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی ایک ملک کے ساحل پہ، خاص طور پہ تھائی لینڈ کے حوالے سے ایسی رپورٹ سامنے آئیں کہ جب اس کے ساحلی علاقوں پہ یہ پہنچے تو وہاں سے ان کو کوسٹل ایریا میں اترنے نہیں دیا گیا، بلکہ ان لانچوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور کچھ لوگ ان لانچوں کے ڈوبنے کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھس ہوئیں، جس کو آفیشیلی تھائی لینڈ کی گورنمنٹ نے تو ڈینائی کیا ہے، لیکن مختلف جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے رپورٹس ایشو کی۔ پھر آسیان نے اس ایشو کو سیریسلی لیا، میانمار کی گورنمنٹ سے بات کی اور ان کو ایک کمیشن بنانے کا کہا کہ جو اصل ایشو ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹو کمیشن قائم کیا جائے، اور یہ جو ہولوکاسٹ ہے روہنگیاز کا اس کو روکا جائے۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی پریشر آیا، ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے بھی پریشر آیا، اور کچھ ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی، جس کے نتیجے میں ایک کمیشن بنایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کمیشن میں روہنگیا کمیونٹی کی، اگرچہ اس میں مسلمان اس کمیشن میں موجود تھے، لیکن روہنگیا کمیونٹی کے ریپرزنٹیشن اس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی رپورٹس کے اوپر بہت سارے ڈاؤٹس اٹھے اور بہت ساری انگلیاں اٹھائی گئیں۔ اب یہ اوورآل ایک تاریخی پس منظر ہے اس ایشو کا، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جذبات پیدا ہوئے ہیں میانمار میں، جہاں پہ مسلمان آبادی روہنگیا کمیونٹی کی اسیسینیشن کا سلسلہ، ان کے اوپر ایک ظلم و ستم کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمارا میڈیا جس طرح سے چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب ایشو کو ہم ایک مختلف تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے جو گزشتہ ایک عشرے کے اندر دنیا کے مختلف حصوں میں پیدا ہوا ہے، اور روہنگیا بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، نہ برما اس میں کوئی ایکسیپشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ہندو آئیڈینٹی ری ایمرج ہوئی ہے، اور بی جے پی جس طرح سے لاسٹ الیکشن میں جیتی اور جو اس کی جس طرح سے پالیسیز رہیں، اور پھر مسلمانوں کی
ہندوستان میں جو ان کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں ہونا شروع ہوا، پھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا اور امریکن نیشنلزم جس انداز میں ایک نئے انداز میں ایمرج ہوا، نیو کنزرویٹیوز نے جیسے ڈومینیٹ کرنا شروع کیا، برطانیہ میں بریگزٹ اور بریگزٹ کے پیچھے برطانیہ کا یورپین یونین سے نکلنے کی ایک سب سے مین موٹیویشن وہاں پہ آنے والی پولش اور دوسرے ایسٹرن یورپ کی پاپولیشن تھی، اور ان کو روکنا جو ہے برطانیہ نے ان کو روکنے کے لیے بریگزٹ سے نکلنے تک کا فیصلہ کیا۔ ایک وائڈ اسپریڈ ڈسسیٹسفیکشن برٹشرز میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ ایک فنامنا ہے جو ہمیں پچھلے ایک عشرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اب اسی طرح کی آئیڈینٹی کرائسس کی سچویشن برما میں بھی پیدا ہوئی ہے۔ برما میں بھی جو بدھز ہیں ان میں ریوائولزم، بدھسٹ آئیڈینٹی، اور پھر مسلمانوں میں مسلمان آئیڈینٹی کی تحریکوں نے جنم لیا، اس فکر نے جنم لیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں کلیش جو تھا وہ زیادہ سویئر ہوتا چلا گیا۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ ایک گلوبل موومنٹ ہے اگرچہ، لیکن گلوبلی بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایز ہیومنز ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس انداز سے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس ایشو پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چند بنیادی نکات بہت لازمی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک گیپ روہنگیا کمیونٹی اور برمیز گورنمنٹ اینڈ پاپولیشن، جو باقی برمیز سوسائٹی ہے، جو بدھسٹ سوسائٹی ہے، اس کے درمیان ایک بہت ڈسٹرسٹ اور گیپ پیدا ہو چکا ہے۔ اور جب اس قسم کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے کہ کہیں پہ آپ برمیز سفارت خانے کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ پریشر اس طرح سے بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ میسیجز، نیگیٹو میسیجز جاتے ہیں، جس میں سوسائٹی کی پولرائزیشن میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ ایک ڈائلاگ کا پروسیس، ایک انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کیا جائے برمیز گورنمنٹ کے ساتھ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان سے بات کی جائے، اور وہ تمام پیس لونگ نیشنز، وہ تمام ایسوسیشنز، آرگنائزیشن جو اراؤنڈ دا گلوب امن کے لیے کام کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، انہیں فوکس کرنا چاہیے اس ایشو کی طرف بھی، جو بالکل آج کل چل رہا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ اور بہت ساری جگہوں پہ بھی پرابلمز ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے جس کے ذریعے کمیونٹیز کے اندر ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے مختلف کمیونٹیز کے درمیان میں۔ گورنمنٹس کو انگیج کیا جائے، پھر جو برمیز گورنمنٹ ہے وہاں پہ اب ڈیموکریٹائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ملٹری بہت زیادہ انفلوئنشل ہے۔ تو دنیا کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں پہ ایک لمبے عرصے تک ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے، وہاں پہ گفت و شنید کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، بات چیت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایسے معاشروں میں آسانی کے ساتھ آپ امن لا سکیں، کیونکہ بہت ساری سیکٹیرین، ریجنل، لنگول کانفلکٹس وہاں پہ جنم لیتے ہیں اس جبر کے نتیجے میں جو اسٹیٹ لیول پہ قائم ہوتا ہے۔ تو ایک انگیجمنٹ کی کوشش کی جائے، وہاں ڈسکشن کا ماحول پیدا کیا جائے، ایکسٹریمزم کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا جائے، اور یہ میسج روہنگیاز تک بھی پہنچایا جائے کہ وائلنٹ اسٹرگل کے نتیجے میں آپ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے پرامن کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یہ میسج دیا جائے گورنمنٹ کو بھی کہ یہ لوگ جو یہاں پہ صدیوں سے آباد ہیں، تاریخی لیگیسی جو بھی ہے، جو وراثتی سفر ہوا ہے، لیکن اب اس سے آگے دیکھنا ہے۔ تو میانمار کی ڈیولپمنٹ، اس کا مستقبل اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فارورڈ لوکنگ اپروچ کے تحت آگے کی طرف نہیں دیکھا جاتا اور ماضی کی تلخیوں کو بھولا نہیں جاتا۔ تھینک یو ویری مچ۔